نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 22 سے 29 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، آیت 22۔ ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، آیت 23۔ انی اذا لفی ضلال مبین، آیت 24۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، آیت 25۔ ترجمہ: میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر مہربان اللہ مجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو مجھے ان کی سفارش کچھ بھی کام نہ دے، اور نہ وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں؟ پھر تو میں واقعی کھلی گمراہی پر ہوں۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا، کان کھول کر سن لو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 22 سے 25 کا۔ تفسیر آیت 22 سے 25۔ حبیب نے سب کے سامنے توحید کا اقرار کیا، یعنی مجھے حق تعالیٰ کی خالص عبادت سے کون روک سکتا ہے؟ میں تو اسی کو پوجوں گا جس نے مجھے تنہا بلا شرکت غیر پیدا کیا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا و سزا دے گا۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لوں جو آڑے وقت میرے کام نہ آ سکیں؟ اگر میرا مہربان اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ تو ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے، اور نہ وہ خود ہی مجھے اس کی تکلیف سے بچا سکیں، کیونکہ انہیں تو کچھ بھی اختیار نہیں، سراسر بے بس و محتاج ہیں۔ یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بسوں کو معبود نہیں بنا سکتا۔ اس سے بت پرستوں پر دھتکار اور لعنت بھی پڑ گئی کہ نادانوں، بت پرستی سے بچ جاؤ، یہ کام دانش مندوں کا نہیں ہے، اور نہ مجھے دکھوں سے اور تکلیفوں سے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں سچے معبود کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لوں تو بلا شبہ میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی اے قوم، میں تو تمہارے سچے مربی پر ایمان لے آیا جس کو تم مانتے نہیں۔ تم میری یہ بات سن لو۔ یا رسولوں سے خطاب ہے کہ اے مقدس رسولوں، میں تمہارے رب پر جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایمان لے آیا۔ تم اللہ کے پاس میرے ایمان کی گواہی دینا۔ یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس اللہ کے بندے نے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار کیا تو سب اس پر پل پڑے، یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا، اور انہیں اس کے خون سے کسی نے بھی نہیں روکا۔
قیلت خل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، آیت 26، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، آیت 27، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، آیت 28، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، آیت 29۔ ترجمہ: اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بولا کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے میرے پروردگار نے بخش دیا اور عزت عطا فرمائی، اور ہم نے اس کے بعد اسی کی قوم پر کوئی آسمانی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو ایک گرجدار چیخ تھی کہ یکایک سب کے سب بچھے کے بچھے رہ گئے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 26 سے 29 کا۔ تفسیر: حبیب رضی اللہ عنہ نجار کی شہادت، آیت 26۔ ابن مسعود تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے ان کو اس قدر پیروں تلے روندا کہ ان کے مقد سے اتڑیاں باہر آ گئیں۔ اللہ نے ان سے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، چنانچہ وہ جنت میں چلے گئے، وہاں انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان سے دنیا کے درد دکھ اور غم و رنج دور فرما دیے۔ چونکہ حبیب نجار شہید کر دیے گئے تھے، اس لیے ان پر جنت واجب ہو گئی تھی۔ آیت 27، جب انہوں نے ثواب دیکھا تو یہ آرزو فرمائی کہ کاش میری قوم کو بھی ان نعمتوں کا علم ہو جاتا۔ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا۔ زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی۔ میں دنیا میں اپنے رب پر ایمان لایا تھا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اس کا مجھے آخرت میں یہ بدلہ ملا کہ میں کیسے کیسے جلیل الشان انعامات و اعزازات سے نوازا جا رہا ہوں۔ کاش میری قوم کو ایمان و تصدیق کے یہ نتائج معلوم ہو جائیں۔ اگر انہیں یہ ثواب بیکراں، یہ اجر غیر منقطع اور یہ دائمی نعمتیں معلوم ہو جائیں تو شاید وہ بھی رسولوں کے پیروکار بن جائیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے۔ آپ دل سے قوم کی ہدایت کے خواستگار تھے۔ آیت 28، تکذیب انبیاء اور حبیب کی شہادت کے بعد عذاب آیا، یعنی جب ان بدبختوں نے اس اللہ کے ولی کو قتل کر دیا تو حق تعالیٰ کا ان پر غصہ بڑھ اٹھا اور اس نے ان کی قوم سے انتقام لیا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور اس اللہ کے ولی کو شہید کر ڈالا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان پر آسمان سے فرشتے نہیں اتارے کہ وہ انہیں آ کر تباہ کرتے، اور نہ اسے کسی کو تباہ کرنے کے لیے آسمانی لشکر کے اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کا تو حکم ہی کافی ہے۔ آیت 29، یعنی صرف ایک گرجدار آواز ہی سے سب کے پتے پانی ہو گئے اور سب مرے کے مرے رہ گئے۔ بادشاہ اپنے محل میں اور رعایا اپنے اپنے گھروں میں دم کے دم میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور روئے زمین سے ایسے فنا ہوئے کہ ان میں سے ایک بھی تو نہیں بچا۔ سب کی زندگی کے شعلے آن کی آن میں بجھ گئے۔ حق تعالیٰ نے انطاکیہ کی تباہی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آپ نے شہر کے پھاٹک کے دونوں چوکھٹے پکڑ کر ایک دل ہلا دینے والی خوفناک چیخ ماری، جس سے سب مرے کے مرے رہ گئے۔ ممکن ہے کہ مشہور شہر انطاکیہ کے علاوہ کسی اور شہر کا نام بھی انطاکیہ ہو، کیونکہ مشہور شہر انطاکیہ تو نہ عیسائی مذہب کے زمانے میں تباہ کیا گیا اور نہ پہلے زمانے میں اس کی تباہی مشہور ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تھا
سورہ یاسین کی آیت 22 سے 29 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔